السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا۔ بیر بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع کے پاس کئی انصاریوں کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق کو سردار مقرر کیا۔ ابو رافع دشمن رسول تھا اور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھا۔ اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اسی قلعہ میں رہا کرتا تھا۔ جب یہ لوگ اس قلعہ کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دربان میں سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ ابن عتیق کہتے ہیں، ہمیں لگا دربانوں کو ملنے کی تدبیر کر رہا ہے۔ اتنے میں قلعہ والوں کا ایک گدھا گم ہو گیا اور وہ اسے روشنی لے کر تلاش کرنے نکلے۔ میں ڈرا کہ کہیں مجھ کو پہچان نہ لیں۔ میں نے اپنا سر چھپا لیا اور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ اتنے میں دربان میں سے آواز آئی کہ دروازہ بند کرنا ہے، جو اندر آنا چاہے آ جائے۔ دربان نے عبداللہ کو یہ خیال کر کے کہ یہ ہمارا ہی آدمی ہے، آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا، کیونکہ دروازہ بند کرنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں، میں یہ سن کر اندر گیا اور گدھوں کی باندھنے کی جگہ چھپ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کر کے چابیاں ایک کیل میں لٹکا دیں۔ جب دربان چلا گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لیں اور قلعہ کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ ادھر ابو رافع کے پاس رات کو داستانیں ہوتی تھیں اور وہ اپنے بلا خانے میں بیٹھا داستانیں سن رہا تھا۔ جب تمام داستان کہنے والے چلے گئے اور ابو رافع اکیلا رہ گیا تو میں بلا خانے پر چڑھا۔ جس دروازے سے داخل ہوتا تھا اسی کو اندر سے بند کر لیتا تھا اور اس سے غرض یہ تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر ہو بھی جائے تو ان کو پہنچنے تک میں ابو رافع کا کام تمام کر دوں گا۔ غرض میں ابو رافع تک پہنچا۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں اس جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رافع کہہ کر پکارا۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں نے آواز پر ہاتھ بڑھا کر تلوار ماری اور میرا دل اندر سے دھڑک رہا تھا، مگر یہ وار خالی گیا اور وہ چلایا۔ میں کوٹری سے باہر آ گیا اور پھر فوراً ہی اس سے اندر جا کر پوچھا، اے ابو رافع، تم کیوں چلائے؟ اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھ کر کہا، تیری ماں تجھے روئی، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے وار کیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک ضرب لگائی۔ زخم اگرچہ گہرا لگا مگر مرا نہیں۔ اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخا۔ میں پھر آواز بدل کر مددگار کی حیثیت سے قریب گیا تو وہ چت پڑا تھا۔ میں نے تلوار پیٹ پر رکھ کر زور سے دبا دی۔ کئی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنی۔ تلوار چیرتی ہوئی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ اب مجھے یقین ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا تھا۔ میں سمجھا زمین آ گئی ہے۔ چاندنی رات تھی۔ گر پڑا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے عمامہ سے پنڈلی کو باندھ لیا اور قلعہ سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور دل میں طے کر لیا، اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے۔ آخر صبح ہوئی، مورخ نے اذان دی اور قلعہ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا، لوگو، ابو رافع حجاز کا سوداگر مر گیا۔ میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اور ان سے کہا کہ جلدی چلو، اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی۔ آپ نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا کہ اپنا پیر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک سے اپنا لاب مبارک پھیر دیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔